اسموگ موت ہے. اور میں آج آپ کو وہ ڈیٹا بھی بتاتی ہوں جس کو میں پچھلے 8 ماہ سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ موت. کووڈ جو تھا اس میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کووڈ سے مر جائیں گے اگر ہم نے وہ تدابیر نہیں لیں. اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر کی وہ دیتے ہیں, کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پھر پیونیٹیو میجرز کرتے ہیں, ہم پھر فائن کرتے ہیں, ہم پھر بزنسز بند کرتے ہیں, انڈسٹری کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے, بڑے بھاری دل سے کرنا پڑتا ہے. اب ایک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گی, 28 FIR تھی, 32 ان کو نوٹسز گئے ہوئے تھے کہ اپنی انڈسٹری کے ECS کو ٹھیک کریں, یہ اسموک کمٹ کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پرسوں ہم نے وہ تینوں ڈیمولش کر دیے, شور شروع ہو گیا. آپ نے کمپلائنس دینی ہے, آپ نے اپنی انڈسٹری چیک کرنی ہے, آپ نے اپنی گاڑی چیک کرنی ہے, آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اور ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں کہ پچھلے 9 تاریخ سے 9 نومبر سے میں آپ کو ایوریج AQI بتا رہی ہوں لاہور کا. ایوریج AQI لاہور کا 660 9 تاریخ کو تھا, 9 نومبر کو. 10 تاریخ کو 539 تھا, 11 تاریخ کو 816 تھا, 12 تاریخ کو 667 تھا, 13 تاریخ کو 4 تھا, اور 14 تاریخ کی ایوریج, کل کی ایوریج 1110 تھی, اور یہ 2000 تک بھی گیا. لیکن اگر آپ گاڑیوں کی اور موٹر بائک کی تعداد سڑکوں پہ دیکھیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. میں کل خود گاڑی پہ ماسک لگا کر گئی جب دیکھنے کے لیے, گاڑیاں بھری پڑی, موٹر بائک پہ بچے, فیملیز سیریں کر رہے تھے. دیکھیں یہ چیز آپ, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں. اس وقت تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہوں. اور ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن گئی ہے کہ ایک تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموک ڈیسک ہیں ان میں اضافہ کیا جائے, اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں. OPD کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے, اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. ریسکیو 1122 کو متحرک جتنی وہ ہے اس میں جو اسٹریس کال ہے ریگارڈنگ ریسپریٹری, ریگارڈنگ ایستھمیٹک, جو بھی یہ ریسپریٹری اس سے لنکڈ ہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی آپ کو مل بھی جائے گا. اور یہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, کر رہی ہوں میں, اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے جو ڈیٹا میں نے آپ کو AQI کا بتایا ہے, اور اس میں جو پنجاب کے اسٹیٹسٹکس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, اس میں آج میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے, لاسٹ 1 ہفتے میں 25,000 سے زائد صرف اس سے کی سرج جو ریسپریٹری آئی ہے, اور 1 منتھ میں جو ڈیٹا ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے پنجاب کا, پورے پنجاب کا. اگر میں لاہور ڈویژن کی بات کروں تو 1 ہفتے میں, یہ میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گی پورے مہینے کا, ہم نے کمپائل کیا ہے ہاسپٹلس کا, اور خالی جو لاہور ڈویژن ہے اس میں لاسٹ ویک کا جو ڈیٹا ہے وہ 7,065 لوگ, اور لاسٹ منتھ کا ڈیٹا جو ہے وہ 29,000 لوگ, مطلب 40,000 لوگ جو ہیں وہ ہسپتال کی سرج صرف ریسپریٹری, ایستھمیٹک اور جو اسموگ ریلیٹڈ ہے وہ پیشنٹس کی ہے. اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر میں نے کی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز چلی گئی ہیں, ہیلتھ ایڈوائزری سٹیزنز کو چلی گئی ہے. آپ سے میری درخواست ہے, خدارہ موٹر بائک پہ باہر نہ نکلیں, ضروری کام کے علاوہ ماسک پہن کر نکلیں. یہ جو ڈیٹا ہے یہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہی ہسپتال میں داخل ہوں گے, کل وہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو سیریس لیں. میں پچھلے 2 ماہ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو سیریس لیں. یہ اسموگ کی پریڈکشنز اب ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس سے آ جاتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم ہیلتھ ایڈوائزری دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہماری اویئرنیس کیمپین شروع ہے, اس کے اندر بھی ہم نے ہیلتھ ایڈوائزریز کو دیکھا, مطلب انکلوڈ کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو 3 ماہ ہیں یہ اسموگ کی مینجمنٹ پہ ہوتے ہیں. اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کر ہم ہیلتھ کے اوپر جو رسک ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم یہ لیں گے تو اسموگ میں اس کی کمی آتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہیلتھ رسک اس وقت ایکسٹریم سچویشن پہ ایکسکیلیٹ کر رہا ہے. تو میری سٹیزن سے درخواست ہے کہ ہم ایک کیمپین شروع کی ہے ڈی ٹاکس لاہور.
کے نام سے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی، سول سوسائٹی کی، ڈپارٹمنٹس کی، پرائیویٹ سیکٹر کی اور سٹیزنز آف لاہور کی. اور ملتان کے سچویشن بھی بہت خراب ہے. یہ کیمپین از فار اکراس پنجاب، لیکن وی آر کنسنٹریٹنگ اینڈ وی آر فوکسنگ آن لاہور اینڈ ملتان، دوز آر دا ٹو ڈویژنس بیڈلی ہٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے ہیلتھ کے زمرے میں آپ کو بتا دی. کچھ اناؤنسمنٹس میں کرنے لگی ہوں جو ایڈمنسٹریٹو اناؤنسمنٹس ہیں، جو اس AQI ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ان کی اجازت سے یہ میں کر رہی ہوں، جس میں اسکولز کا کلوجر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے، کیونکہ AQI لیولز ایکسیڈ کر رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں، انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہیں. اور جو کالج ہائر سیکنڈری تک ہم نے یہ لاسٹ ویک کہا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی آن لائن کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے. تو جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو آن لائن کیا جا رہا ہے. اگلے فرائیڈے کو ہم دیکھیں گے کہ AQI کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اور حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں. بارش اگر ہو جائے تو اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا. تو اسکولز، کالجز، اور کہنا چاہتی ہوں کافی فیک نوٹیفیکیشنز واٹس ایپ گروپس پہ چل رہے ہیں. تو وہ نوٹیفیکیشن جو سائنڈ بائی EPA ڈپارٹمنٹ، DG EPA ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن، لیکن بہت جگہوں پر ان کے سائن کو بھی فیک کیا گیا ہے. اس سے پلیز گریز کریں، یہ کنفیوژن نہ پھیلائیں. اور جو ایک اوتھینٹک ہماری ویب سائٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے اور گرین ایپ کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے، اس کو فالو کریں. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ اینڈ پبلک، ان کو آن لائن آج سے کیا جا رہا ہے. یہ ملتان اور لاہور میں جو ہے، لیکن جو کلوجر ہے اسکولز کا وہ پورے پنجاب کا اسی طرح رہے گا ایکسیپشن فار مری. تو یہ نوٹیفیکیشن میں ڈیٹیل ساری لکھی ہوگی، کیونکہ اسکولز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اس کے لیے ایک ایک چیز کو اس میں نوٹیفیکیشن میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جی اسی طرح جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں، ہمارا ڈیٹا ہے، اگر وہ گراف لگا دیں آپ، میری ٹیم کو میں گزارش کروں گی. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹیولی ہمیں بند کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو AQI لیولز ہیں، یہ آپ گراف دیکھیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس وقت. میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ جو گراف ہے، یہ اگر آپ سرب کا جو ایریا ہے جس میں 2000 اور 2800 تک AQI گیا، آپ سے گزارش کروں گی کہ سامنے اسکرینز پر دیکھ لیں. اور اس میں جو کنسٹرکشن سائٹ سرب کا ایریا ہے، گلبرگ 3 کا ایریا ہے، راجہ سینٹر والا ایریا گلبرگ کا ہے، بولیوارڈ ہے، CBD ایریا ہے، MM عالم روڈ کا ایریا ہے. جب مانیٹر ہمارا جاتا ہے ٹورڈز دیز کنسٹرکشن سائٹس تو AQI جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جس طرح وہ دور آتا ہے، کیونکہ جو PM 2.5 سے زیادہ ہیں، وہ فیوجیٹو ڈسٹ اور سب کچھ جب ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ AQI لیولز کو ہمارا مانیٹر بتاتا ہے. تو یہ ایک اسٹڈی کرائی ہم نے، اور اس کی بنا کے اوپر، اور کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی. ہماری سول سوسائٹی نے، ایکسپرٹس نے کافی ڈسکشن کی. تو ہم نے ایویڈنس بیسڈ یہ ایک اسٹڈی کی اربن یونٹ نے، اور اس میں پتہ چلا کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہ اس وقت جو AQI ریز ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ان کے اراؤنڈ جو علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ ریزڈ ہے. تو ہم کنسٹرکشن کے اوپر کل سے، ہفتے سے مکمل بین لگا رہے ہیں اگلے سنڈے تک، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا جو ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا ہے وہ اس کے اوپر AQI کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو نہیں، اس میں ہم ملتان اور لاہور میں یہ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر ہم نے بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ہر طرح کی کنسٹرکشن انکلوڈڈ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ہیوی وہیکل لوڈ ہو کر کنسٹرکشن مٹیریل کی انٹر ہوتی ہے لاہور اور ملتان پہ، اس پہ بھی ہم اس ڈیوریشن کے لیے بین لگا رہے ہیں. اس کا نوٹیفیکیشن بھی بہت جلد بھی آپ کو EPA ڈپارٹمنٹ سرکولیٹ کر دے گا، لیکن یہ مکمل طور پر ہم نے بین کیا ہے. اس کے بعد جو ریسٹورانٹس ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسموگ جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہے، اور جو ہم تقریباً
40,000 روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں. امپاؤنڈ گاڑیاں ہم نے کوئی 10,000 سے زیادہ گاڑیاں وہیکلز 2 ویلرز امپاؤنڈ بھی کیے ہیں, کلیمپ بھی کیے ہیں, لیکن جو ٹریفک ہے اس کے اوپر کوئی کمی نہیں آ رہی. تو ہمارے, اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جن ملکوں نے اسموگ کے ساتھ فائٹ کیا انہوں نے, انڈسٹری نے, ڈفرینٹ سیکٹرز نے والنٹری اسٹیپس لیے ہیں. تو یہاں ہمیں بند کرنا پڑتا ہے, نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو ماسک کو پہنانے کے لیے ماسک کو بانٹنا پڑتا ہے کہ یہ ماسک پہنیں. تو آپ سے گزارش ہے 50-50 ہم نے ورک سپیس کی ہوئی ہے. آپ لوگوں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرائے, والنٹری ایکشنز لیں اپنی, اور بھی مزید اگر آپ اپنی اسمارٹ ورکنگ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہم نے ریسٹورینٹس کو 4 بجے کا ٹائم دیا ہے, تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائن ان, لیکن 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں. تو 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی, اور 4 PM ڈائن جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ میں کرنے لگی ہوں وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا, بیہیویئر آف پیپل دیکھا جائے گا, ہیبٹ اور پیپل دیکھا جائے گا. یہ جو ٹریفک آن روڈز ہے اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا, اور اس کو دیکھتے ہوئے ابھی جو میں اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں وہ اگلے فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا. لیکن میں اس کو ہم 3 دن دیکھیں گے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے. اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے. تو نہیں, یہ لاہور ڈویژن کی بات کر رہی ہوں, لاہور اور ملتان کی. فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے ملتان اور لاہور کمپلیٹ لاک ڈاؤن. لیکن جو وینسڈے ہے اس تک ہم ڈیٹا دیکھیں گے. یہ جو ہم نے دوسرے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہیں یہ دیکھتے ہوئے ہم اس کا ریویو کریں گے وینسڈے کو, بدھ کو. اور اگر ہمیں اسی طرح کا ٹریفک کا پیٹرن نظر آیا, اسی طرح لوگوں کے باہر نکلنے کا بیہیویئرس کا پیٹرن نظر آیا. کل میں GOR سے ماڈل ٹاؤن گئی, موٹر بائکس کے اوپر فیملیز بغیر ماسک کے بچوں کو بٹھا کر وہ پھر رہے تھے. بمپر ٹو بمپر گاڑیاں تھیں, کسی قسم کی کوئی ریئلائزیشن نہیں تھی کہ اسموگ ایک ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے. تو اور اسی طرح جو باقی اناؤنسمنٹس ہیں 50% فرام ہوم, 50% آفس, وہ اسی طرح نوٹیفیکیشن ہے. تو اس کا ایک کمپریہنسو نوٹیفیکیشن اس اناؤنسمنٹ کا آپ کو ابھی سرکولیٹ EPA کی جانب سے کر دیا جائے گا. تو یہ وہ اناؤنسمنٹس ہیں جس کو مجھے کرنا تھا آج. اور میں بار بار یہ کہوں گی کہ مجھے بڑے فارورڈڈ میسیجز بھی آتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو آتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے, وہ یوں ہی بھیجتے رہیں. لیکن جن قوموں نے, جن ملکوں نے اسموگ سے چھٹکارا حاصل کیا ہے یا خاتمہ ہوا ہے, اس میں سٹیزنز نے بہت رول پلے کیا ہے, اس میں عوام نے, ان قوموں نے بہت رول پلے کیا ہے. گورنمنٹ قانونی طریقوں سے, ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے, انفورسمنٹ سے, ریگولیشن سے, پیونیٹیو میجرز سے, ایڈمنسٹریٹو میجرز سے, پالیسی کے ذریعے اپنے تمام اقدامات کر رہی ہے. انشاءاللہ اسی طرح کرتی رہے گی. لیکن جب تک اس میں سٹیزنری نہیں شامل ہوگی, ڈی ٹاکس پنجاب, ڈی ٹاکس لاہور کیمپین میں اپنا حصہ ڈالیں. خود والنٹری گھروں سے نہ نکلیں. کل سیٹرڈے سنڈے کو آپ لوگ گھروں میں رہیں, ڈی ٹاکس لاہور اور پنجاب کا حصہ بنیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خود اویئرنیس پھیلائیں. اس میں ایکٹرز کا بہت رول ہے, اس میں فنکاروں کا بہت رول ہے, اس میں میڈیا کا بہت رول ہے. جو ایکٹرز ہیں, یہ گورنمنٹ, وہ مجھے کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی کوئی بات کرتے ہیں تو گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ان گالیاں دینے والوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ گالیاں دینے کے لیے اور بہت سے کام ہیں, آپ اپنی بھڑاس نکالتے رہیں, جو کرنا ہے کریں. لیکن اسموگ کے معاملے میں, انوائرمنٹ کے معاملے میں, کلائمیٹ چینج کے معاملے میں خدارا وی ہیو ٹو ایکٹ ایز اے نیشن. گورنمنٹ ایک حصہ کر سکتی ہے, گورنمنٹ کا ایک رول ہے, اس میں انشاءاللہ کمی ہو سکتی ہے, کوتاہی نہیں ہوگی. آپ کو 1373 ایک ہیلپ لائن دی گئی ہے.